بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ واٹس ایپ پہ گفتگو ہوئی ہے بدعت کے موضوع پر ایک وہابی مولوی سے، ٹھیک ہے۔ یہ گروپ بنایا گیا تھا، یہ اوپر والے صاحب جو ہیں گروپ بنانے والے عدنان جو ہیں، اور یہ دیکھیں محمد صدیق رضا، یہ اس کے اندر تھا۔ یہ بہت بڑا اہل حدیثوں کا مولوی ہے، سعودیہ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ اس کے ساتھی ہے، ایک یہ اس کا ساتھی گروپ کے اندر تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہابی مولوی سعودیہ کے اندر ہوتا ہے، اور توصیف رحمان کا یہ خاص یہ اس کا بندہ ہے۔ تو یہ بات ہوئی واٹس ایپ پہ، چلی بات۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بدعت کی تعریف جو ہے، یہ بدعت کی تعریف کرو، پھر اس پہ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے نزدیک بدعت کی تعریف کیا ہے، اور اس تعریف کو قرآن پاک یا حدیث پاک سے واضح الفاظ میں صراحت کے ساتھ یعنی دکھائیں۔ یہی پہلا سوال ہے، یہی بنیادی سوال ہے، اسی پہ سب سوالات کا انحصار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھیں اب وہابی مولوی نے کیا تعریف کی ہے۔ دیکھیے، میں اتنا اصرار کر رہے ہیں تو سنیے، ہمارے نزدیک بدعت وہ ہے کہ جو رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو اور اس کا تعلق دین سے ہو۔ دیکھا، سن لیا ہے، جو صحابہ سے ثابت نہ ہو، رسول اللہ ثابت نہ ہو۔ جب کہ مولوی صاحب نے، جب ہم نے بار بار مطالبہ کیا کہ اپنی بدعت کی تعریف ثابت کرو، صحابہ کا ذکر کیوں کیا، دین جب رسول اللہ پہ مکمل ہوا تو صحابہ کا ذکر کیوں کیا، تو کہتے ہیں امر زائد ہے، ویسے ہم نے اس کا ذکر کر دیا۔ ہم نے جو بدعت کی تعریف کی وہ بھی سن لیں۔ جی الحمدللہ، ہم بدعت کی تعریف یہ کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے نزدیک بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جس کی اصل دین کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو سنت کے خلاف ہے، جو سنت کے خلاف ہے، جس کی اصل نہیں ہے، وہ بری بدعت ہے، اور جس کی اصل شریعت کے اندر ہے اور سنت کے خلاف نہیں ہے، وہ اچھی بدعت ہے۔ یہ ہماری تعریف تھی بدعت کی۔ اب مولوی صاحب سے میں نے بار بار مطالبہ کیا کہ یہ جو آپ نے صحابہ کی قید لگائی، اس کی کیا ضرورت پڑی، دین تو رسول اللہ پہ مکمل ہوا۔ تو مولوی صاحب کوئی جواب نہیں دے سکے آخر تک، اور نہ قیامت تک یہ لوگ پیش کر سکتے ہیں اپنی اس بدعت کی تعریف کو۔ ان کی بدعت کی تعریف خود بدعت ہے، نہ صحابہ ثابت ہے، نہ رسول اللہ ثابت ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر جب میں کہتا تھا کہ بدعت کی تعریف، تو پھر پھیر پھرا کے چنانچہ سے کہتا تھا جب رسول اللہ، پورا دین رسول اللہ سے ملا، تو پھر یہ کہنا کہ رسول اللہ سے جو ثابت نہ ہو، اس سے مراد ہے کہ جو دین سے ثابت نہ ہو۔ یعنی سیدھا نہیں یہ کہہ سکتے کہ جو دین سے ثابت نہ ہو۔ یہ ان کو بدعت کی تعریف جو جامع معنی وہ توفیق نہیں ہے انہیں، یہ ان کی علمیت ہے۔ یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، جو رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، صحابہ ثابت نہ ہو، دین کی بات کرو، دین کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ یہ بدعت کی تعریف کسی کے سامنے نہیں کریں گے، کیونکہ بار بار میں نے اتنا اس سے مطالبہ کیا نا، بدعت کی تعریف ثابت کرو، نہیں کر سکا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا فرمان، یہ اس نے اپنی دلیل پیش کی، کل بدعت ضلالہ۔ ہم نے کہا اس سے مراد محدثین نے خاص بدعتیں لی ہے جو بری بدعتیں ہیں۔ تو ہم نے اس کے ضمن میں نعم البدعۃ ھذہ عمر فاروق کا فرمان پیش کیا۔ یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا۔ ہم نے کہا پھر حضرت عمر نے ایسی کہہ دیا کہ یہ اچھی بدعت ہے اگر وہ کوئی نیا کام نہیں تھا۔ کہتا وہ سنت رسول ہی تھی، نماز تراویح جو کچھ حضرت عمر نے کیا۔ تو ہم نے کہا پھر فاروق اعظم تو نعم البدعۃ ھذہ کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ نے کچھ بھی شروع نہیں کیا، تبدیلی کچھ بھی نہیں کی، لیکن اچھی بدعت کہا نا، اس کا جواب دو۔ تو اس کا جواب پہلے تو دیتا نہیں تھا، بعد میں کہتا ہے جی اس سے مراد لغوی بدعت ہے۔ یعنی پہلے کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، پھر کہتا ہے لغوی بدعت ہے۔ یعنی لغوی بدعت، جو بدعت انہوں نے جائز قرار دینی ہوتی ہے، وہ لغوی کہہ کے یہ قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا لغوی کدھر سے آ گئی؟ ہر بدعت جب گمراہی ہے تو لغوی کیسے گمراہی نہیں ہے؟ وہ بھی تو بدعت ہی ہے نا، لغوی بدعت۔ بدعت تو پھر بھی ساتھ ہی ہے نا، بدعت لغوی بدعت۔ تو پھر جناب اس نے خود لغوی بدعت کی کیا تعریف کی؟ تو یہ کہتا ہے کہ لغوی بدعت وہ ہوتی ہے جس کی پہلے مثال ہی نہیں ہے کسی زمانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ سنیے۔ عمر پر اعتراض اٹھتا ہی نہیں ہے۔ لغوی بدعت جو ہے وہ لغوی طور پر منع نہیں ہے، لغوی طور پر نئی چیز ہو لیکن حقیقت میں نئی چیز نہ ہو۔ سن لیا آپ نے؟ آپ مولوی صاحب سے لغوی معنی سنیں کیا ہے بدعت کے۔ کوئی بدعت ایجاد کی، اور بدعت لفظ جو ہے نا لغوی معنی دیکھیے، یہ ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث۔ یہ سنیے جی۔ کوئی بدعت ایجاد کی، کوئی بدعت ایجاد کی، اور بدعت لفظ جو ہے نا لغوی معنی اس کے یہ ہے کہ نئے سرے سے کسی چیز کو لانا جس کی مثال سابق میں موجود نہ ہو۔ آپ نے آیت پڑھی ہوگی قرآن مجید میں، بدیع السماوات والارض۔ بدیع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے،
یعنی بغیر نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، بغیر نقشے کے. پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا زمین و آسمان کا، اللہ نے نئے سرے سے پیدا کیا. بدعت کے اندر یہ لفظ معنوی طور پر پائے جاتے ہیں. نیو ایجاد، نو ایجاد کرنا، اس کی معنی کے اندر یہ لغت کے لغوی طور پر یہ معنی کے اندر پائے جاتے ہیں. سن لیا آپ نے؟ یہ اس نے قبول کر لیا کہ حضرت عمر فاروق کا، پہلے تو کہتا تھا کہ یہ لغوی ہے، حقیقی نہیں ہے، پھر کہتا ہے لغوی بدعت ہوتی وہ جو نہیں ہے. ہاں، پیچھے کون سی بات رہ گئی؟ لغوی تقسیم، لغوی اور اصطلاحی جو تقسیم ہے وہ بھی مولوی صاحب نے تسلیم کر لی. لغوی کا معنی نئے سرے سے نیا کام بھی کر لیا. تو پھر فاروق اعظم نے نیا کو کام تو تھا نا، اس لیے فرمانے والی بدعت تو حاضر ہیں جی. پھر میں نے اس کو کئی دفعہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ فاروق اعظم نے کچھ نہیں شروع کیا، تو یہ بات غلط ہے. آپ نے کچھ تبدیلی کی بھی ہے، کیونکہ پابند کیا آپ نے پورا مہینہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، ایک امام کے پیچھے، اور آج تک لوگ پورا مہینہ اسی طرح پڑھتے آ رہے ہیں. تم لوگ وہابی بھی پورا مہینہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہو، جبکہ یہ رسول اللہ کے طریقے سے ثابت نہیں ہے. آپ نے نہ پورا مہینہ پڑھائی، نہ آپ نے حکم دیا، نہ آپ کے سامنے ہوئی. تو یہ نیا طریقہ ہے ایک. اس کی وجہ کہتا نہیں نیا کچھ نہیں تھا. میں نے کہا اگر کوئی رافضی یہ کہے، دشمن است عمر فاروق کا، کہ تمہارے عمر کہتے ہیں کہ یہ نئی بدعت ہے، اور وہ کہتے بھی ہیں، وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تراویح نہیں پڑھتے، یہ تمہاری عمر نے شروع کی ہے، اور عمر نے شروع کر کے کہا تھا نعم البدعۃ، یہ اچھی بدعت ہے، تو ہم کیسے عمر کی بدعت پڑھیں؟ تو کیا جواب دو گے؟ تو جناب اس نے پھر جو بدتمیزی کی، مجھے بھی رافضی کہتا رہا، اور جو حضرت عمر فاروق کے بارے میں اس نے پھر زبان استعمال کی اس خبیث نے، وہ بھی سنیں. یہ سنیے کیا کہتا ہے حضرت عمر کے بارے میں. تو کہاں سے مانیں گے؟ انکار بھی نہیں کرتے کہ نہیں جی جماعت ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں پھر انہوں نے بدعت کیوں کہا تھا؟ میں کہتا ہوں انہوں نے کیوں کہا تھا، ان کا قول تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں حجت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، کلو بدعت ضلالہ سرکار نے فرمایا. ٹھیک ہے، تو اگر انہوں نے کہا بھی تھا تو ان کے کہنے کو چھوڑ دیجیے، ان سے تو خطا ہو سکتی ہے. آپ نے خود آپ کی کتاب میں سن لیا آپ نے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، چھوڑ دیں، حضرت عمر کے فرمان کو چھوڑ دیں. مزید سنیے. اگر وہ رافضی شیعہ آپ کی تقلید کرتا ہوا لکانہ امثل کو چھوڑے گا، تو جیسے میں بار بار آپ کو لکانہ امثل دکھاتا ہوں، ایسے اس کو بھی دکھاؤں گا، ایسے اس کو ساری حدیثیں دکھا کے کہوں گا رافضی کو کہ دیکھیے ہمارے نبی کی سنت سے ثابت ہے، لہٰذا یہ بدعت نہیں ہے. حقیقت کے اعتبار سے حضرت عمر نے کوئی بدعت نہیں کیا. اب وہ یہ اعتراض کرے گا پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کہا، تو ہم کہیں گے کوئی بات نہیں جی، اہل السنہ والجماعہ کا ہمیشہ سے اس بات پہ اتفاق رہا ہے کہ معصوم صرف نبی ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی معصوم نہیں ہے. آپ کے 12 امام معصوم ہیں، اور 12 اماموں نے جو غلطیاں کی ہیں معصوم ہونے کے باوجود، تو ہمارے غیر معصوم سے اگر کوئی خطا ہو گئی تو کوئی کفر تھوڑی ہوا، خطا ہی ہوئی ہے نا، بس ٹھیک ہے ان سے خطا ہو گئی. سن لیا آپ نے، حضرت عمر فاروق کی خطا ہے نعم البدعۃ واضح کہنا. یہ ظالم پوری اس کی ٹیم پوری یہ وہابیت نہیں دکھا سکتی کہ فاروق اعظم کے اس فرمان کو کسی نے آج تک غلطی کہا ہو، کسی صحابی نے، کسی محدث نے. ابھی کہتے ہیں یہ وہابی گستاخ نہیں ہے. یہ دیکھیں صحابہ کتنے بڑے گستاخ. اب رافضیوں سے بڑھ گیا یا نہیں؟ رافضی تو پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ عمر کی یہ غلطی ہے. اب انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عمر کی غلطی ہے. جس طرح کہ ان کے ابن تیمیہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر بھی تھے اقتداء الصراط مستقیم کے اندر. ان کے جونا گڑھی اور عبداللہ روپڑی نے، یعنی فتاوی الحدیث کے اندر عبداللہ روپڑی لکھتا ہے کہ جونا گڑھی جو ہے وہ اذان، اس اذان یعنی جمعہ کی اذان کو بدعت کہتا تھا. آگے پھر وہ کہتا ہے کہ جونا گڑھی کہتا ہے کہ مسجد کے اندر 2 اذانیں آج کل بدعت ہیں. تو مسجد کے اندر تو نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی بھی اذان نہیں نہ ہوتی تھی، وہ تو کوئی بھی ایک اذان ہو وہ بھی بدعت ہے اس اعتبار سے. لیکن جونا گڑھی نے عثمان غنی کی پہلی اذان کی وجہ سے کہا کہ یہ اذانیں 2 بدعت، یعنی وہ اذان جو مسجد کے اندر وہ بدعت ہے. سمجھ آ رہی؟ پیچھے چونکہ عبداللہ روپڑی اذان جمعہ جو ہے، پہلی اذان جو جمعہ کی عثمان غنی نے شروع کی، اس پہ بات کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اب مزید سنیں اس مولوی کی زبان حضرت عمر فاروق کے بارے میں. آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری بدعت کی تعریف جو ہے وہ حدیث مرفوع سے ثابت ہے. کون سی حدیث مرفوع سے آپ کی بدعت ثابت ہے؟ یہ حضرت عمر کا قول حدیث مرفوع ہے؟ نہیں، یہ تو کلو بدعت ضلالہ کے خلاف ہے، صحابی کا اجتہاد ہے. جیسے صحابہ السلام علی النبی، سن لیا آپ نے، یہ خلاف ہے، رسول اللہ کے خلاف ہے حضرت عمر فاروق کا فرمان. جبکہ کسی امت کے محدث نے، بزرگ نے اس کو خلاف نہیں سمجھا، بلکہ اس کو قبول کیا، اور اس کی وجہ سے بدعت کی 2 قسمیں کی. ایک من سنہ فی الاسلام سنۃ حسنہ کی وجہ سے، ایک حضرت عمر فاروق کے فرمان کو لے کے انہوں نے کہا کہ بدعتیں بعض اچھی بھی ہوتی ہیں، اور کل بدعت ضلالہ جو اس کی تخصیص کی. ٹھیک ہے، مخصص بعض، یعنی من سنہ فی الاسلام من سنہ فی الاسلام سنۃ حسنہ کو مخصص فرمایا اس کا. یہ دیکھ لیں، شرح نووی پڑھ لیں، اور ابن اسقلانی فتح الباری شریف پڑھ لیں، ابن اسیر جزری وغیرہ، اور خود قاضی شوکانی ان کا، اس نے یہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ جو ہے یہ قبول کی ہے ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے نیل الاوتار کے اندر. سمجھ آ رہی؟ ابن تیمیہ نے بھی اس کو کلو بدعت ضلالہ کو مخصوص فرمایا ہے،
یعنی کہا ہے مجموع الفتاویٰ کے اندر، ابن تیمیہ نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ اچھا، جب میں نے یہ کہا کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں بات پہ، تو اب مولوی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا، یہ پہلا جواب سنیں ان کا، کہ یہ انہوں خود لغوی تعریف اس کی یہ کی کہ پہلی مثال نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھڑائے چھڑا نہیں پا رہے، اس لیے نا اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ بے اصول ہے، فلانے فلانے فلانے۔ بدیع السماوات جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہی تھی۔ اللہ کے جو اوصاف ہیں وہاں اگر لغوی معنی ہے تو وہاں حقیقی معنی بھی پائے جاتے ہیں، چونکہ واقعی زمین و آسمان پہلے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، لیکن یہاں لغوی معنی محض لغت کے طور پر ہے، حقیقت کے اعتبار سے قطعاً نہیں ہے۔ بعض لغت کے اعتبار سے ہے۔ اب اس نے لغوی معنی کہہ کے، لغوی بدعت کہہ کے قبول کر لیا، پھر کل لغوی وہ بدعت ہوتی ہے جو جس کی پہلے مثال نہیں ہوتی، تو پھر کہتا ہے بعض لغوی معنی کے اعتبار سے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح کر کے یہ مولوی صاحب پھڑپڑاتے رہے، اور مجھے کہتے ہیں پھڑپڑاتا رہا، اور آخر میں جب ہم نے جناب مرفوع حدیث پیش کی، من سنہ فی الاسلام سنۃ حسنہ، بالکل صاف ہے، سنہ کا معنی ایجاد ہے، بخاری کے اندر بھی حدیثیں ہیں سنہ۔ حضرت خبیب نے جو نفل ایجاد یعنی پڑھے تھے شہادت سے پہلے دشمنوں کے معاشرے کے اندر، تو امام بخاری کہتے ہیں سنہ رکعتین، حضرت خبیب نے اسلام کے اندر اچھا طریقہ جاری کیا، قیامت تک جو بھی شہید ہونے سے پہلے دشمنوں کی قید کے اندر 2 نفل پڑھے تو اس کے لیے یہ حضرت خبیب نے ایک طریقہ جاری کر دیا، من سنہ فی الاسلام سنۃ حسنہ، اور ادھر سنہ رکعتین اگر ان کو درمیان میں آمنے سامنے رکھیں ملائیں تو یہ بالکل واضح ہے کہ حضرت خبیب نے نیا اسلام میں طریقہ جاری کیا۔ ٹھیک ہے، یہی ہمارا موقف ہے جو بخاری شریف سے الحمدللہ۔ اسی طرح من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اسلام میں احداث کرے نیا طریقہ، ما لیس منہ، جو اس کے اندر نہیں ہے، یعنی اصل کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کی تشریح کی، فہو رد، وہ مردود ہے، اسلام کے اندر وہ طریقہ مردود ہے جس کی اصل نہیں ہے، جو ما لیس منہ ہو، ہر طریقہ نیا اچھا نہیں مردود، وہ تو من سنہ فی الاسلام سنۃ حسنہ کے اندر آ گیا۔ اب یہ دیکھ لیں خود، آخر پہ میسج دیکھیں، یہ آخری جو میسج ہے آخر پہ، ٹھیک ہے، تو عدنان افریقی صاحب ریموو یو، یہ خود انہوں نے ہمیں نکالا گروپ سے، نہ کہ جناب ہم نکلے، تو ہمارا آخری میسج بھی سن لیں، ٹھیک ہے، اور نکالنے والے کی آواز ایک دفعہ سن لیں۔ یہ دیکھیں، یہ خود اس نے کہا کہ ہم نے کیوں نکالا۔ السلام علیکم مزمل بھائی، میں نے سب کو یہ گروپ ہی ختم کر دیا سر، یہ میں نے گروپ ہی ختم۔ سن لیا آپ نے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے گروپ ختم کر دیا، تو ہمارا آخری میسج سن لیں۔ جی میں نے اس لیے مولوی بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب میری باری ہے، تو میں ایک میسج کرتا ہوں، اس کے بعد سو جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بات یہ ہے، تو ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سے بھی، سورہ حدیث سے ثابت کیا بدعت کی تعریف کو، اپنے موقف کو حدیث سے صحیحہ سے اور مرفوعہ سے ثابت کیا، اور محدثین کے بھی حوالے دیے، ٹھیک ہے، کہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ جو شارحین حدیث ہیں جنہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی شرح کی، انہوں نے یہی سمجھا ہے، صحابہ کرام نے یہی سمجھا ہے، صحابہ کرام سے بھی بدعت کی تشریح بیان کی، قرآن سے بھی، رسول اللہ سے، صحابہ سے، سلف الصالحین سے۔ اب ان کے بزرگوں سے آخری جو ضرب ہے وہ بھی ہم لگا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر، یعنی قاضی شوکانی جو ہے وہ نیل الاتار کے اندر کیا کہتا ہے؟ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کہا کہ بدعت اصل میں اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، اور شریعت میں، یعنی لغوی طور پہ شریعت میں اس نئے کام کو کہتے ہیں جو سنت کے مقابل ہو، جو سنت کے مقابل، یہ کہتے ہیں سنت کے مقابل دکھائیں۔ ہم نے کہا تھا نا سنت کے مقابل، جو یعنی دین کے مقابل کوئی چیز ہے وہ بدعت ہوتی ہے جس کی اصل نہ ہو۔ تو اصل کا حوالہ ہم نے ان کے مبارک پوری صاحب کی کتاب مرآت المفاتیح سے دے دیا۔ ان سے ان کے بزرگ جو ہیں وہ زیادہ سمجھدار اور پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا کہ جس کی اصل نہ ہو وہ بری بدعت ہے۔ بدعت دلالہ اور بدعت حسنہ، یہ 2 قسمیں ان کے مبارک پوری صاحب نے بیان فرمائی، اور ان کے قاضی شکانی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، وہی سنانے لگا ہوں آپ کو۔ پس مذموم بدعت ہوتی یعنی جو سنت کے مقابل ہو، یعنی شریعت میں اس نئے کام کو کہتے ہیں جو سنت کے مقابل ہو، پس بدعت مذموم ہوتی ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ وہ نیا کام اگر اس اصول کے تحت درج ہو جو شریعت میں مستحسن ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے، اور اگر وہ نیا کام اس اصول کے تحت درج ہو جو شریعت میں قبیح ہے تو وہ بدعت قبیحہ ہے، ورنہ وہ مباح کی قسم سے ہے۔ اور بدعت 5 احکام کی طرف منقسم ہوتی ہے، یہ دیکھ لو، انہوں نے 5 قسمیں بدعت کی کر دی۔ یہ 2 کو رو رہے تھے تو قاضی شکانی صاحب نے 5 بھی قبول کر لیں، اور بدعت قبیحہ، بدعت حسنہ کو بھی قبول کر لیا۔
یہ کل بدعت دلالہ کی سمجھ آپ کے شوکانی صاحب کو تو نہیں آئی، صحابہ کرام کو تو نہیں آئی، انہوں نے تو تخصیص کی اس کی، یہ نہیں کہ وہ انہوں نے جھٹلایا الیاذ باللہ، آپ جو مطلب لیتے ہیں نا کہ یہ موقوف ہے چھوڑ دو، کیوں چھوڑیں؟ اب اس وابی نے بڑی جناب باتیں بنائیں، اس کو نووی نہیں آتا، یہ ناووی نہیں آتا، یہ نووی کہتا ہے، حالانکہ یہ خود قرآن کو بگاڑنے والی قوم ہے۔ یہاں کے وابی ولا ضالین پڑھتے ہیں اور سعودیہ والے وابی ولا ضالین پڑھتے ہیں۔ اب بتاؤ تم میں سے کون قرآن صحیح پڑھتا ہے؟ پھر کل بدعت دلالہ بار بار پڑھتے ہیں، خود نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ میں نے کہا واٹس ایپ پہ مناظرہ کر رہے ہو، میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہو، اس کو صحابہ ثابت کرو، رسولہ ثابت کرو، کیا یہ دین نہیں ہے؟ تمہاری تعریف تو یہ ہے نا جو رسول اللہ سے صحابہ سے دین کے بارے میں ثابت نہ ہو، تو واٹس ایپ پہ گفتگو کرنا دین کے لیے ثابت ہے؟ اس کا مولوی صاحب کوئی جواب نہیں دے۔ یہ لال رومال جو انہوں نے رکھ لیا سر پہ، رسول اللہ کے پورے عرب سے انہوں نے امامہ شریف نکال دیا ہے، یہ بدعت نہیں ہے ان کی بری، بدعت سیاح نہیں ہے، رومال رکھ لینا، امامہ چھوڑ دینا، ترک کر دینا، سمجھ آ رہی؟ ان کا خود یہ جو عقیدہ ہے کہ جو فوت شدہ نبی ولی ہو اس کا وسیلہ شرک ہے، جو زندہ اس کا وسیلہ جائز ہے، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث پاک کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ ہے کہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے اور فوت شدہ کیا اللہ کا بندہ نہیں رہا، وہ اللہ کا نبی یا ولی نہیں رہا، اور فوت ہونا کیا الیاذ باللہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو حی قیوم ہے۔